لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کے بہت بڑے مرتبے بیان فرمائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو راہ خدا میں قتل کیا جائے، اس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ پیغمبر سے قریب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے قریب ہوتا ہے کہ نبی اگر سو جائیں تو آپ کی نیند آپ کا وضو نہیں توڑتی، اور شہید اگر راہ خدا میں جان قربان کر دے تو اس کا غسل نہیں ٹوٹتا۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے شہید نبی سے قریب ہے۔ نبی بعد وصال بھی زندہ ہیں اور شہید بھی بعد شہادت زندہ ہے۔ نبی کو بھی بعد از وصال رزق الہی ملتا ہے، اور شہید کو بھی بعد از شہادت اللہ عز و جل کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، دنیا کا انسان تھوڑی سی تکلیف کو سہنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑی سی پریشانی اسے برداشت نہیں ہوتی، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ راہ خدا میں ایک انسان اپنی جان کا نذرانہ لے کر کے نکلتا ہے، جان لے کر کے نکلتا ہے، نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے نکلتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ ذرا سوچو، ہمیں ٹھوکر لگے تو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہمیں معمولی سی پریشانی اور بخار کے اندر ہمارا حال برا ہو جاتا ہے، لیکن آپ ذرا سوچو، جب تلواروں کے زخم لگتے ہوں گے، جب تیر کے زخم لگتے ہوں گے، جب اس زمانے کے اندر پریشانیوں کے بادل جب منڈلاتے ہیں، اور جب دشمنان اسلام کی طرف سے تیر اور تلوار کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا شہید کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر رکھیں کہ شہید کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو راہ خدا کے اندر جب وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو شہید کو قتل کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کے لیے جان دینا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے سامنے حیات دنیاوی کا بھی تصور ہوتا ہے اور حیات اخروی کا بھی تصور ہوتا ہے۔ یہاں اب سمجھاتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ذرا سوچو، امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کو پروردگار نے امام الشہداء بنایا اور شہیدوں کا امام بنایا، نوجوانان جنت کا سردار بنایا۔ اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اپنی جان پیاری نہیں تھی، اپنی جان سے انہیں محبت نہیں تھی۔ آپ ذرا سوچو، دنیا کا کون سا انسان ایسا ہے جسے اپنی جان پیاری نہ ہو، اپنا مال پیارا نہ ہو؟ لیکن کوئی یہ سوچے کہ کبھی کسی نے یہ تصور کیا کہ ہمیں یہ تکلیف آئے، ہمیں یہ تکلیف آئے اور ہم اس تکلیف کو برداشت کریں؟ نہیں، امام حسین تو جانتے تھے کہ راہ خدا میں جب میں نکلوں گا تو مجھے کتنی تکلیفیں آئیں گی، جان نچھاور کرنے میں مجھے کتنی تکلیفیں ہوں گی، لیکن نہیں، ان کے نزدیک قرآن کا فرمان تھا، ان کے نزدیک قرآن مقدس کا ارشاد تھا، ان کے نزدیک زندگی کا تصور تھا۔
آپ جانتے ہیں ہم اس دنیا کی زندگی پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہے، لیکن شہید جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، زندگی تو در حقیقت وہ زندگی ہے جو موت سے گزرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کی نگاہوں کے اندر دوامی زندگی تھی، امام حسین کی نگاہوں کے اندر قیامت تھی، امام حسین کی نگاہوں کے اندر آخرت تھی، امام حسین کی نگاہوں کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کے دیدار کی لذت تھی، امام حسین کی نگاہوں کے اندر اللہ عز و جل کے قرب کی دولت کا مزہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، جب کسی کے پیش نظر آخرت ہو، جب کسی کے پیش نظر اللہ کا دیدار ہو، جب کسی کے پیش نظر جنت ہو، جب کسی کے پیش نظر اللہ عز و جل کے قرب کی دولت ہو، تو پھر وہ اس دنیا کے اندر جیتا ہے تو اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، مرنا بھی چاہتا ہے تو اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم گواہی دیتے ہیں تو بن دیکھے گواہی دینے والے کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن شہید جب اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے نکلتا ہے، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ اپنے مولا کا دیدار کرتے ہوئے جان قربان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں اللہ عز و جل کے بندے مسلمان جنت میں جب پہنچا دیے جائیں گے اور جب جنتیوں سے کہا جائے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو، سارے لوگ یہی کہیں گے نہیں مولا، ہمیں جو مزہ جنت کے اندر ہے وہ دنیا میں نہیں۔ لیکن جب شہید سے کہا جائے گا کیا تم دنیا میں جانا چاہتے ہو یا اسی جنت میں رہنا چاہتے ہو، تو جانتے ہیں آپ شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے کریم ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، اس لیے کہ جو مزہ تیرے نام پر جان قربان کرنے کے اندر ہے وہ مزہ ہمیں کسی اور چیز میں نہیں ہے، اس لیے کہ شہید کو جان قربان کرتے وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کے دیدار سے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ در حقیقت آج کا مسلمان خوف و ہراس کا شکار، آج کا مسلمان بزدلی کا شکار، آج کا مسلمان احساس کمتری کا شکار، آج کا مسلمان کمزوری کا شکار، آج کا مسلمان خوف و ہراس کا شکار صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی نگاہوں سے حیات بعد الموت کا تصور نکل چکا ہے۔ جس کی نگاہوں میں حیات بعد الموت کا تصور ہو اور جنت کی نعمتیں اور پروردگار جل جلالہ کے دیدار کا تصور موجود ہو، اسے اس دنیا کی حیات کے اندر اس دنیا سے دل لگانے کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جیتا بھی ہے دنیا کے اندر تو اللہ کی رضا کے لیے اور جان نچھاور بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد کے موقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر آئے، ہاتھوں میں کھجور ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں مارا جاؤں اللہ کی راہ کے اندر تو مجھے کیا نصیب ہوگا، کیا نعمت مجھے ملے گی؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے اسی وقت جتنی کھجوریں ہاتھ میں تھی وہ سب رکھ دیں اور جنگ میں کود پڑے، اور کود پڑنے کے بعد لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں انہوں نے جان نچھاور کر دی، شہید ہو گئے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے گرد و غبار جھاڑا اور اس کے بعد فرمایا بالیقین اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیں۔
آپ اندازہ لگائیں اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر ان کے دماغ کے اندر جنت کا تصور تھا نا، ان کے دل و دماغ میں اللہ عز و جل کے فرمان پر یقین تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شہید کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، اور شہید اس دنیا سے کچھ کرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جسے ملک شام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، وہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت ایوب کردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی مزار اقدس سے آج بھی ان کے 2 پیر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک قافلہ ملک شام سے گزر رہا تھا، اس میں ایک وقت کا بادشاہ بھی رہا ہوگا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ الرحمت والرضوان کا مزار ہے، حضرت ایوب کردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ اللہ کے بڑے عظیم بزرگ اور ولی کامل ہیں، اور راہ خدا میں انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، اور یہ عظیم شہید ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کرد اور کردی تھے۔ اتفاق سے اس بادشاہ کو، اس شخص کو کچھ کردوں سے ایسا معاملہ اس کا ہوا تھا کہ اس کا تجربہ کردوں سے متعلق اچھا نہیں تھا، تو وہ ان کی مزار کے قریب کھڑے رہ کر کے کہتا ہے معاذ اللہ، جو کچھ بھی اس کا تجربہ تھا، اس تجربے کی روشنی کے اندر اسے جو نصیب ہوا ہوگا تجربہ، کرد تو ایسے ہوتے ہیں، کرد ایسے ہوتے ہیں، کرد ایسے ہوتے ہیں، معاذ اللہ انہی میں سے یہ کوئی ہوں گے، اور تم ان کو اتنا بڑا مرتبہ دے کر کے بیٹھے ہو۔ ان کے مزار کے قریب کھڑے رہ کر کے اس نے یہ کہا، آپ نے اپنے مزار اقدس سے اپنے دونوں پاؤں نکالے اور اسے لات مارا، وہ وہیں گر کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شام کے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے پیر مبارک کو پھر قبر کے اندر ڈال دیں، لیکن آج بھی آپ کے دونوں پیر قبر مبارک سے باہر ہیں، اللہ اکبر، اور ویسے ہی تر و تازہ ہیں۔ فرانس اور جرمنی کے کچھ ڈاکٹروں نے تحقیق کے لیے وہاں آنا چاہا اور آئے، اور آنے کے بعد جب انہوں نے پیر کو چھوا اور دیکھا تو انہوں نے برجستہ کہا ان پیروں کے اندر آج بھی زندگی موجود ہے۔ تو وہاں والوں نے کہا ایک سرٹیفکیٹ بنا کر کے آپ دے دو اپنے تجربے کی روشنی میں، تاکہ دنیا کے دوسرے پڑھے لکھے آئیں تو آپ کی تحقیق کو تسلیم کریں۔ آج بھی وہاں پر وہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے جس میں ان کی حیات کے حوالے سے فرانس اور جرمنی کے ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے۔ پتہ چلا شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بات ذہن میں محفوظ رہے، امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ کہنے سے قرآن نے روکا، مردہ گمان کرنے سے قرآن نے روکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کو اللہ تعالیٰ کتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے تو سنیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک شہید 70 یا 80 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ راہ خدا میں سر کٹانے کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب پیش نظر آخرت ہو، جب پیش نظر اللہ کی خوشی ہو، جب پیش نظر اللہ کا دین ہو، جب پیش نظر اللہ عز و جل کے قانون کی سر بلندی ہو، جب پیش نظر اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں جینا کتنا ہے۔ وہ جانتے تھے کوئی جی کر 60 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، 80 سال جیے گا،
پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. لیکن اگر راہ خدا میں کوئی جان دے دے تو صرف اس کی زندگی اتنی مختصر نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں. راہ خدا میں جان دینے والے شہداء زندہ ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی زندگی کی ضمانت، ان کی زندگی کے رزق کی ضمانت اللہ عز و جل نے خود قرآن مقدس میں فرمائی ہے. اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس عارضی زندگی کو اللہ کی راہ کے اندر کھپانا چاہیے، عارضی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارنا چاہیے. راہ خدا میں جد و جہد کرنے والا، راہ خدا میں زندگی گزارنے والا، راہ خدا کے اندر کوشش کرنے والا اگر اس حال کے اندر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کی بجائے دنیا پیدا کرنے والے سے محبت فرماتے تھے. اس لیے اس دنیا کی فکر کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کی خوشنودی کا خیال کیا اور اس کے عوض کے اندر مولا نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا جسے شہادت کا مرتبہ کہا جاتا ہے. زمانہ گزر چکا، صدیاں گزر چکی، لیکن امام حسین دلوں میں بھی زندہ ہیں، محفلوں میں بھی زندہ ہیں، مزار میں بھی زندہ ہیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے مردہ رہے گا. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے اس عارضی زندگی کو اگر ہم ہمیشہ کی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کوشش کریں، اللہ کی راہ میں محنت کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کی کوشش کریں، وقت آئے تو راہ خدا کے اندر اپنی جان نچھاور کرنے کی جد و جہد کریں. انشاءاللہ اس طریقے سے جان اگر کھپ گئی تو اللہ تعالیٰ اس جان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر نان دو تو تمہیں نان ملے گی، اللہ کی راہ کے اندر جان دو تو تمہیں جان ملے گی. پتہ چلا مال رکھنے سے مال بچتا نہیں ہے بلکہ مال وہی اچھا جو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے تو وہ مال ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس مال کی برکتیں اللہ مزید عطا فرما دیتا ہے. جان اللہ عز و جل کی دی ہوئی ہے، اگر اسے اللہ کی راہ میں کھپا دیا جائے تو مولا مزید زندگی عطا فرماتا ہے، حیات دائمی عطا فرما دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین کی نگاہوں کے اندر قرآن کی یہ آیے کریمہ تھی، اس لیے زندگی سے زیادہ زندگی پیدا کرنے والے سے محبت تھی اور اس دنیا کی زندگی پر قناعت کر کے نہیں، آخرت کی زندگی پیش نظر تھی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل تاجدار کربلا کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی اس کی راہ کے اندر کھپانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار استقامت فی الدین نصیب فرمائے. ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.